جہاں اتنا مانگا ہے وہاں ایک بار پھر مانگ لو، ممکن ہے تمہاری یہ آخری دعا ہی معجزے کی دعا ہو۔ دل محبت مانگتا ہے، اگر آپ اسے حب اللہ اور حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پر نہیں کریں گے تو یہ لازماً ناجائز اور نامحرم محبتیں تلاش کرے گا۔ ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہے، ہر رات کے بعد صبح ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر ناکامی کے بعد کامیابی ہے، ہر غم کے بعد خوشی ہے۔ یہاں ہر چیز وقت کے ساتھ اپنے مدار میں گردش کرتی ہے، تو محنت جاری رکھیے، اس مدار میں آپ کا وقت بھی آنے والا ہے۔ اس بات سے انکار نہیں، کبھی کبھی واقعی آزمائش بہت سخت ہوتی ہے، گھیراؤ تنگ ہوتا ہے اور دل مایوس ہو جاتا ہے، مگر یقین جانیے آپ کا رب اس طرح کے حالات میں آپ کے اور زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تمہاری مانگی ہوئی دعا کے راستے تھوڑے مشکل ہوں گے، ہاں کبھی غم پریشان کا بسیرا بھی ہوگا، مگر یقین کرو منزل تمہاری اس کا کن ہی ہوگی، تحفہ تمہارے رب کا معجزہ ہی ہوگا اور آنسوؤں تمہاری خوشی کے ہی ہوں گے۔ بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انسان جس کو مشکل سمجھتا ہے وہ رب کی نگاہ میں آسان ہوتی ہے، اور انسان جس کو سزا سمجھتا ہے وہ عطا ہوتی ہے۔ بس وقت کو کچھ وقت دینا پڑتا ہے، پھر جا کے معلوم ہوتا ہے کہ جو دیر تھی وہ سراسر خیر تھی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ انسان فطرتاً جلد باز ہے اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جب اللہ کا بندہ تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کو علم ہوتا ہے کہ اس کے بندے کو ضرورت ہے اس کی، بس اپنے مسئلے اللہ کو بتانے کی اور پھر مطمئن رہنے کی عادت ڈالیں۔ کبھی بھی اپنے لیے دعا مانگنا نہ چھوڑیں، یہ دعائیں ہمارے لیے بہترین انویسٹمنٹ ہے۔ اے میرے رب، جب میں مر جاؤں تو میرے گناہ بھی میرے ساتھ مر جائیں، اور نہ بنا میرے گناہ کو اس طرح کہ میں مٹی کے نیچے ہوں اور وہ باقی رہ کر گناہ میں اضافہ نہ کرتے رہیں۔ رشتہ اگر دل سے ہو تو آپ توڑنا بھی چاہو تو نہیں ٹوٹتا، رشتہ اگر مفاد پر ہو تو جوڑنا چاہو تو نہیں جڑتا۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر جیب میں کوئی نیکی نہیں ہو تو آپ ہاتھ پہ ندامت کے چند آنسو رکھ کے جو چاہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ وقت کم ہے، دوڑ تیز رکھیں، ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیں اور جنت کی راہوں پر بڑھتے جائیں۔ موت کی خبر کبھی بھی دستک دے کر نہیں آتی، ہر وقت تیار رہیں، کوشش میں رہیں، توبہ میں رہیں، ہر وقت اللہ کی یاد میں رہیں۔ زندگی کی سماعتیں جتنی بھی ہیں گزار تو لینی ہی ہیں، ان کو فضول نہیں گزارو، ان سے فائدہ اٹھاؤ، یہ وقت ہے، لمحات ہے جنت کمانے کے، جلدی کرو اور دنیا کو دین کی خاطر جنت کی خاطر انویسٹ کرو۔ جنت کے سکون کے لیے دنیا کی تھکاوٹیں مول لو، جنت کے کہکوں کے لیے دنیا کے غم سہو، اور ہر دم اللہ کے ہونے کے صحیح کرو، کیونکہ اللہ کے ساتھ زندگی کی بہاریں ہیں۔ توبہ کا معنی ہے لوٹ آؤ اللہ کی طرف، دین کی طرف، مسجد کی طرف، شریعت کی طرف، سنت کی طرف، حیا کی طرف۔ ہمارا دین حیا سکھاتا ہے۔ اور جب میں بیمار ہوتی ہوں تو وہی اللہ پاک مجھے شفا دیتا ہے۔ اللہ پاک تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرمائے، آمین۔ میں ٹھیک نہیں ہوں پیارے اللہ، میں بہت درد محسوس کر رہی ہوں، میرے اللہ میری دعا پر کن فرما، مجھے سکون دے، آپ قادر ہیں، میرے خواہشات بہت چھوٹی ہے، آپ کی رحمت کی چادر بہت وسیع ہے، میری پریشانی دور فرما۔ اللہ ہے نا، پھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جس نے اب تک عطا کیا ہے وہ آگے بھی عطا کرے گا، وہی ہے معجزے کرنے والا جس کی شان ہے۔ اس پر یقین نہیں کرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ دیکھو جو توکل کی راہ پر چل پڑتا ہے نا،
اللہ پاک اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور توکل ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی شاخ میں سے ایک شاخ ہے۔ بس اپنے سارے امور کو اللہ کے سپرد کر کے مطمئن ہو جایا کرو۔ دل کی نرمی 3 چیزوں سے ملتی ہے: بیمار کی عیادت سے، قبرستان یا کسی فوتگی میں جانے سے، اور قرآن کی تلاوت سے۔ قرآن سننا، قرآن پڑھنا، قرآن یاد کرنا، قرآن کو ہر روز اپنی روٹین میں شامل کرنا، یہ سب دعائیں ہیں۔ دل کا ورک آؤٹ، دل کی واک، دل کی ڈائٹنگ قرآن کو اپنی روٹین میں شامل کرنے سے ہیں۔ جن اصولوں پر جسم کام کرتا ہے، انہی اصولوں پر دل کام کرتا ہے، اس لیے احتیاط کریں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں، کیونکہ جو اندر اتارا جا رہا ہے وہ اپنا کام لازمی کرے گا، بھلے آپ کی نیت کتنی ہی صاف کیوں نہ ہو۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان کہتا ہے کہ اب بس وہی ہو جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ جب کبھی تقدیر کی گردش اور زندگی کے امتحانوں سے تھکنے لگی ہوں، جب سبھی مانوس چہرے اجنبی لگنے لگتے ہیں، تو اچانک دل سے آواز آتی ہے، اللہ اکبر، پھر ساری تھکن آنسو بن کر بہہ جاتی ہے۔ بے شک میرا اللہ بہت بڑا ہے، میرے ہر کرب سے واقف ہے۔